الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، دوستوں اور بھائیوں، دور دور سے تشریف لائے ہوئے علماء، صلحاء، اتقیاء، طلباء، ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اس مدرسے کے ایک اہم ترین اجلاس کے اندر شامل ہیں، جس اجلاس میں یہاں کے فارغ ہونے والے، حافظ قرآن بننے والے تقریباً 125 بچوں کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ 25 سال قبل یہ مدرسہ قائم ہوا اور علم اور دین کی خدمت میں مصروف رہا، اور اس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہاں پر 125 بچے ماشاءاللہ اس ادارے سے فارغ ہو کر حافظ قرآن بن کر پھر دیگر اور مدارس کے اندر جا کر علماء بن کر، مفتیان بن کر مختلف اداروں میں، مختلف علاقوں میں دین اور علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ سب بچے آج ہمارے سامنے آئیں گے جو اب بچے تو نہیں رہے بلکہ شاید وہ بچوں کے باپ بھی بن چکے ہوں گے، لیکن بہرحال اس مدرسے کے تو بچے ہی ہیں۔ اس مدرسے کے ان بچوں کو جو اپنی جگہ چاہے باپ بنے ہوں یا دادا، دارالعلوم دیوبند کا جب اجلاس 7 سالہ ہوا تھا تو وہاں پر بڑے بڑے اکابرین کی دستار بندی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم تھے اس وقت، ان کی بھی دستار بندی ہوئی۔ حضرت مسیح الامت میرے شیخ اور استاذ مولانا مسیح اللہ خان صاحب، ان کی دستار بندی ہوئی، اور بھی بڑے بڑے اکابرین اساتین اس زمانے کے جو موجود تھے وہ سب دارالعلوم کے بچے ہی تھے، ان سب کی دستار بندی ہوئی تھی۔ اسی طرح آج 25 سال کے بعد اس مدرسے کے اس اجلاس کے اندر یہاں کے فارغ ہونے والے بچوں کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔ یہ سب بچے بڑے مبارک بادی کے قابل ہیں، اور مدرسہ بھی بڑے ہی مبارک بادی کے قابل ہیں کہ ایک طویل عرصے سے مسلسل جد و جہد میں لگ کر اپنا نتیجہ پیش کر رہا ہے۔ یہ دستار بندی جو کی جاتی ہے
اس کا مطلب تو بظاہر اتنا ہی ہے کہ ان بچوں کے سروں کے اوپر دستار باندھی جاتی ہے، لیکن یہ کیوں باندھی جاتی ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ بچے قابل ہو کر اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے کلام کی حفاظت، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے تیار کر دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ اعتماد کریں ان لوگوں پر۔ اعتماد کی ایک سند ہوتی ہے، اب وہ سند ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دے کر ہو جائے تو وہ بھی صحیح ہے، سروں پر دستار باندھی جائے تو وہ بھی صحیح ہے، یا اور کوئی طریقہ ہو اس کا تو وہ بھی صحیح ہے۔ بعض جگہ پر مدارس میں دیکھا کہ شایہ پہنا دیتے ہیں، وہ بھی ایک سند ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچے اب اس قابل ہو چکے ہیں، ان کے اندر ایسی فہم، ایسی بصیرت پیدا ہو چکی ہے، اور ان کے اندر وہ قابلیت اور صلاحیت ہم نے پیدا کر دی ہے کہ امت ان پر اعتماد کر سکتی ہے۔ اعتماد کے لیے کوئی بات ایسی پیش کر دی جائے جس کو وہ پیش کر کر لوگوں کو بتا سکے، اس کا ثبوت حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرات صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے۔ اسی درمیان میں آپ کو کچھ ضرورت پیش آ گئی۔ صحابہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے سمجھا کہ ابھی کچھ دیر میں واپسی ہو جائے گی، لیکن دیکھا تو بہت دیر گزر گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک بھی واپس نہیں آئے۔ صحابہ کو تشویش پیدا ہو گئی، کوئی واقعہ تو نہیں پیش آ گیا، کوئی خاص بات تو نہیں پیش آ گئی، کوئی عذر تو نہیں پیش آ گیا۔ صحابہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ادھر جانا شروع کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھے، وہ بھی نکل کر سب سے پہلے وہی جا رہے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے دیکھا ایک باغیچہ ہے، اور اس باغیچے میں جانے کے لیے چھوٹا سا راستہ ہے، جیسے نالی ہوتی ہے اس میں گھس کے نکلنا پڑتا ہے۔ کوئی مستقل راستہ نظر نہیں آیا، ایک چھوٹی سی نالی جہاں سے پانی کا گزر ہوتا تھا وہ ان کو نظر آیا، تو انہوں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں اس باغ میں تو نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس نالی سے مراد گندی نالی نہیں، پانی کی نالی ہوتی ہے نا جس میں پانی آتا ہے، کھیتوں کو دیا جاتا ہے، تو وہاں سے اندر گھس گئے، اور اندر گئے تو دیکھا واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھر آپ اٹھ کر باہر گئے، ہم نے سوچا کوئی ضرورت ہوگی، بہت دیر تک آپ تشریف نہیں لائے، تو ہم سب کے سب انتشار میں تشویش میں مبتلا ہو گئے، ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور حضرات صحابہ آپ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلے ہیں، میں بھی ادھر آ گیا اور یہاں پہنچا تو آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ میری بات سنو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی بھی دل کی گہرائیوں کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ یہ کہتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، من قال لا الہ الا اللہ، جو آدمی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کی صفات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے، یہ سب ماننے کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا کہ جو آدمی یہ مان لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ نے اتنی بڑی بشارت سنی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کو بتا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی نشانی دے دیجئے۔ اب دیکھو یہاں نشانی کا ذکر آ رہا ہے، کوئی سند دے دیجئے، کوئی سرٹیفکیٹ دے دیجئے، کوئی علامت دے دیجئے، کوئی نشانی دے دیجئے کہ میں لوگوں کو جا کر بتا سکوں کہ آپ نے واقعی یہ فرمایا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں کسی کو معلوم نہیں، اب میں آپ سے مل چکا ہوں اور یہاں سے جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں۔ لوگ پوچھیں گے کیا دلیل ہے تو میں دلیل میں پیش کر سکوں کوئی چیز عطا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نعلین مبارک ان کو دے دیے، جوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا۔ آگے تو اور بھی قصہ ہے، میں اس کے نہیں سنانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ ہے سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سند دے دی۔ وہ سند لے کر آ کر لوگوں کو بتا سکتے تھے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مل کے آیا ہوں۔ اسی طریقے پر یہاں جو سندیں دی جاتی ہیں یا کوئی چیز عطا کی جاتی ہے، درس والوں نے، ان کے علماء نے اور ان کے اساتذہ نے ان بچوں کو تیار کر دیا ہے اور ان کے اندر یہ قابلیت، یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی حافظ قرآن بن کے نکلتا ہے، اس کو حفظ کلام اللہ کی سند اور اس کی دستار باندھی جاتی ہے، اور کوئی عالم دین بن کر نکلتا ہے تو اس کو دستار فضیلت باندھی جاتی ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے لا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا قابل ہو گیا کہ تم کو دین کی بات بتا سکتا ہے۔ دین کا فہم اور دین کی بصیرت اور دین کے تفقہ اس کو حاصل ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ کوئی مفتی بن جاتا ہے تو اس کو بھی سند دی جاتی ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایسا عالم اور ایسا فاضل ہے کہ لوگوں کو فتویٰ دے سکتا ہے، اس کے اندر ایسی قابلیت اور ایسی صلاحیت موجود ہے۔ تو بھائیو، یہ ہے دستار کا مطلب، یہ ہے سند کا مطلب۔ آج اس جلسے کے اندر ان بچوں کو دستار باندھی جائے گی حفظ کلام اللہ کی اور ان کو سندیں دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سب کے سب یہاں پڑھ کر اس قابل بن چکے۔ اور سند کا سلسلہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے اور آج لوگوں نے اس سلسلے میں بہت کوتاہی شروع کر دی۔ کوئی بھی آتا ہے، ڈاکٹر بن کے آتا ہے، وہ دین کا فتویٰ دیتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کالج کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے یا اور کچھ ہے، لیکن وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ احادیث کے متعلق اپنی رائے ٹھوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ معنی ہے، اس حدیث کا یہ منشا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ڈگری کی کیا ضرورت، قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کا ذخیرہ تو ہمارے پاس موجود ہے، پھر ڈگریوں کی کیا ضرورت، ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ قرآن ساری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے، احادیث ساری دنیا کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اللہ کا یہ دین ہر مومن کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب یہ سب موجود ہے تو ہم پڑھ لیں گے۔ بھائی پڑھنا منع نہیں ہے، پڑھیے، قرآن پڑھنے ہی کے لیے آیا، لیکن پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ کسی پڑھانے والے سے پڑھو۔ حدیث پڑھنا منع نہیں ہے، کوئی عالم نہیں کہتا کہ آپ حدیث نہ پڑھیں، کوئی نہیں کہتا آپ کو ڈاکٹر نہ بنے، آپ کو اگر شوق ہے تو ڈاکٹر بنے، لیکن گھر میں بیٹھ کر ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو کون آئے گا ہاتھ دکھانے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک انجیکشن لگا دیجئے گا اور میں بہت بیمار ہوں، پیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، ذرا میرے پیٹ کا آپریشن بھی کر دیجئے گا، میرے دل کے اندر درد ہو رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو قانون اس کے خلاف جو ہے ایکشن لے گا۔ کوئی ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ لیے بغیر ڈاکٹر بن کر نہیں بیٹھ سکتا،
क्लिनिक खोलकर नहीं बैठ सकता, किसी और जगह पर इस तरह का काम नहीं कर सकता जो उस साइंस से मुतल्लिक हो। यहाँ पर यही बात समझने की है, आप कुरान जरूर पढ़ें। कुरान पूरी दुनिया के लिए आया। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान करीम को आसान बनाया है जिक्र के वास्ते, नसीहत हासिल करने के लिए। कोई है तुम में जो नसीहत पकड़ना चाहता हो, नसीहत हासिल करना चाहता हो? कुरान ऐलान कर रहा है। इसका मतलब यही तो है, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान को याद करो, कुरान से तज़क्कुर हासिल करो, कुरान से नसीहत हासिल करो। इसीलिए तो कुरान करीम नाजिल फरमाया गया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आसान बनाया है तो हम खुद ही सब कुछ समझ सकते हैं। सब चीजें आसानी होती है। डॉक्टर बनना भी आसान है, इंजीनियर बनना भी आसान है, एडवोकेट बनना भी आसान है, मुख्तलिफ उलूम और फुरून का एक्सपर्ट और उसका माहिर बनना भी आसान है। लेकिन उसके आसान होने का एक रास्ता है और तरीका है, वो ये है कि उसके माहिरीन के पास में जाओ और उनके माहिरीन से उस इल्म को हासिल करो, आसान हो जाए। और अगर तुमने खुद ही कोशिश की, कभी डॉक्टर नहीं बनोगे। अनाड़ी डॉक्टर तो बन सकते हो, अनाड़ी इंजीनियर तो बन सकते हो, इसी तरह अनाड़ी दीनदार बन सकते हो, इसी तरीके पर अनाड़ी नमाजी बन सकते हो अगर खुद मुताला कर लिया। इसलिए ज़रूरत इस बात की होती है कि जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, जो इसके माहिरीन हैं, उनसे इसको हासिल किया जाए। इसी का माना है सनद। ऊपर से देखा जाएगा, ये बच्चे जाकर कहेंगे कि हमने फलां से हिफ्ज़ किया है, हमने फलां से इल्म हासिल किया है, हमारे वो उस्ताद हैं, हदीस में मेरे वो उस्ताद हैं, और फलां फन के अंदर मेरे वो उस्ताद हैं, तफसीर के अंदर फलां मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे पढ़ा है, मेरी ये सनद मौजूद है। फिर उनके असातिज़ा कहेंगे हमारे इन बुजुर्गों से, हमारे इन असातिज़ा एतबार क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि कुरान का एक फहम है, हदीस का एक फहम है, दीन का एक फहम है। और इसी फहम के बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैर। अल्लाह का इरादा भलाई का होता है, खैर का होता है, शर का नहीं होता। अल्लाह उसको दीन का वो फहम, दीन की वो बसीरत, दीन का वो तफक्कुर अता सहाबा ने लेकर ताबईन को बताया था, ताबईन ने लेकर तबे ताबईन को बताया था। फिर उसके बाद असलाफ के मुख्तलिफ तबकात नस्लन बाद उम्मुल कुरा मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है, और जामिया जो यूनिवर्सिटी मदीने की मौजूद है, और भी जगह पर बहुत बड़े बड़े जो इदारे मौजूद हैं। वहाँ सब जगह आप जाकर देख ले, वहाँ पर सनद की बड़ी अहमियत होती है। बगैर सनद के कोई आलिम को हराम समझ लिया हो, हराम को हलाल समझ लिया हो, इसलिए कि दीन के अंदर जो दलाइल आए हुए हैं उसमें बास तो हैं बहुत ही आसान दर्जे की चीजें, लेकिन कुछ चीजें वो भी हैं जिसमें बड़े फिक्र की, बड़ी बसीरत की, बहुत ज्यादा इल्म की और बड़े गहरे इल्म की जरूरत पड़ती है। हर कस व नाकस उन चीजों की हकीकत तक नहीं पहुंच पाता। पता ही व्हाट्सएप का जमाना, कोई भी आता है बयान करता है, लोग बड़े शौक और ज़ौक़ से सुनने लगते हैं। हो सकता है कि वो कादियानी हो सकता है कि वो किसी गुमराह फिरके का आदमी हो सकता है कि जाहिल किस्म का कोई आदमी हो जिसे कुरान और हदीस का सही इल्म ना हो, वो भी आके बयान करता है। बयान करने का सलीका अलग बात है, दीन का फहम अलग बात है। हजरत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर एक बात लिखी है, याद आ रही कि उन्होंने फरमाया कि आजकल लोग अदबियत 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 कहते रहते हैं, लेकिन हमने बहुत से अकाबिर को और बहुत से औलिया अल्लाह को और बड़े बड़े ऐसे उलमा को देखा है कि जब वो बोलते थे तो कहीं मुब्तदा होता तो खबर गायब, खबर होती तो मुब्तदा गायब, लेकिन उसके बाद अभी गुज़िश्ता साल की बात, बेंगलोर में
تحفظ ختم نبوت کا ایک اجلاس تھا، جس کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، خاتم الرسول ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اس عنوان پر وہاں چونکہ بڑے فتنے چل رہے ہیں، اب بھی چل رہے ہیں، کوئی گوہر شاہی کے نام سے فتنہ آ رہا ہے، وہ شکیل بن حنیف کے نام سے ایک فتنہ پھیل رہا ہے، اور بھی اس قسم کے فتنے پہلے سے بھی چلے آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے بھی جہاں جو ہے اپنا منہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ضرورت سمجھ کر وہاں ایک علاقے میں بہت بڑا اجلاس رکھا گیا، میں بھی اس میں موجود تھا، اور بھی کئی علماء اس کے اندر موجود تھے، کافی بڑا مجمع تھا۔ اس مجمع میں گوہر شاہی فتنہ، یہاں تو پتہ نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ نہ ہے، ہاں وہ ہے، گوہر شاہی کے نام سے ایک فتنہ چل رہا ہے۔ یہ فتنہ پیدا تو ہوا پاکستان میں، اب ہندوستان میں بھی مختلف علاقوں اور خطوں کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے، ہمارے بنگلور میں بھی کافی اس کی ہلچل معلوم ہو رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ جو اجلاس کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پہلے اس کی کچھ تفصیلات بتائی، اور اسکرین کے اوپر ان کا ایک اہم ترین آدمی ہے، اس کا نام یونس، اس کی کچھ ویڈیوز دکھائی، اس کی انتہائی غلط اور گمراہ کن باتوں کو وہاں دکھایا اور بتایا کہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، دین کے خلاف کیسی بات کر رہا ہے۔ ایسی باتیں آج لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے تاکہ آپ علماء کے درمیان بیٹھ کر اس قسم کے فتنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ یہ انہوں نے پہلے بیان کیا، پہلے تو دکھایا، پھر یہ کہا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ اس آدمی کا ویڈیو دیکھتے ہیں؟ پہلے تو دکھایا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کتنے لوگ اس آدمی کا ویڈیو دیکھتے ہیں؟ بھائیوں، ذمہ دارانہ طور پر بتا رہا ہوں، کئی علماء وہاں موجود تھے، حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی وہ بھی تشریف فرما تھے۔ ہم دنگ رہ گئے جبکہ بیٹھے ہوئے مجمع میں سے تقریباً آدھا مجمع ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہاں میرا اندازہ ہے 5-6 ہزار آدمی ہوں گے، اس میں سے آدھے سے زیادہ مجمع ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، ان میں ٹوپی والے بھی تھے، ان میں جھبے والے بھی تھے، ان کے اندر داڑھی والے بھی تھے، ان کے اندر گٹے والے بھی تھے، یعنی نمازی بھی تھے، وہ بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم دیکھتے تھے اور اس کو شیئر کرتے تھے اور اس کو آگے بھیجتے تھے لوگوں کے درمیان۔ اس لیے میرا عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ ان فتنوں کی اشاعت میں ہمارا بھی بہت حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو بلا سمجھے، بلا غور و فکر بھیجتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا اندازہ کرو کہ لوگ کسی آدمی کا بیان سننے کے سلسلے میں یہ تک تحقیق نہیں کرتے کہ یہ مومن ہے یا مومن نہیں ہے، کافر کا بیان سن رہے ہیں، اور وہ اس کے اندر ایک ویڈیو اسی وقت انہوں نے دکھائی، میں بھی حیران رہ گیا۔ اس کے اندر انہوں نے ان کا ذکر دکھایا، وہ ذکر کیسا کر رہے ہیں بیٹھ کے، وہ شخص بھی ہے جس کا نام میں نے لیا اور ایک مجمع بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، آپ بھی سنے تو ہنس پڑیں گے۔ وہ ذکر یوں کر رہا ہے کہ گوہر شاہ، ہم گوہر شاہی کے کتے ہیں، ہم گوہر شاہی کے کتے ہیں، ہم گوہر شاہی کے کتے ہیں، یہی ذکر ہو رہا ہے ان کا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں، محمد الرسول اللہ کا نام نہیں، قرآن کی کوئی تسبیح نہیں، احادیث کی کوئی تسبیح دعا نہیں، یہ ذکر ہو رہا ہے۔
اور لوگ بڑے شوق و ذوق سے دیکھ رہے ان کافرانہ باتوں کو، انتہائی ملحدانہ اور زندقانہ باتوں کو، اور ان کے اندر اتنی سمجھ تک نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتے اور غور کرتے کہ یہ بولنے والا دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے، مومن بھی ہے کہ نہیں ہے، عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ فہم بصیرت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا ہے، بس جس کا بیان آیا سننے لگتے ہیں۔ بھائیو، آج اس طریقے پر گمراہی ہر گھر کے اندر داخل ہو گئی، اس لیے سند کا بڑا ہی اہتمام ہے شریعت میں۔ محدثین کرام جب کوئی آدمی حدیث بیان کرتا تھا اس سے پوچھتے تھے من حدثک، تو سے حدیث کس نے بیان کی؟ امام شعبہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام شعبہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بھی عمر میں بڑے تھے، وہ بہت زیادہ ان کا علم مانا ہوا ہے اور مسلم علماء میں سے اور محدثین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر کے باہر اپنی بیٹھک تشریف لائے، جہاں پر ان کے سامنے بیٹھ کر بہت سارے لوگ علم حدیث حاصل کیا کرتے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو ایک حدیث سنا رہا تھا۔ طالب علم سے مراد آج کل کے طالب علم چھوٹے چھوٹے مراد نہ لے، اس زمانے کے طالب علم کا مطلب ہوتا وہ خود بڑے محدثین ہوتے تھے جو اور محدثین کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے۔ تو ایک محدث اور ایک محدث کو ایک حدیث سنا رہے تھے۔ امام شعبہ نے کھڑے ہو کر 1-2 منٹ اس حدیث کو سنا اور پھر اس کے بعد سنانے والے کو ایک تھپڑ مار دیا غصے میں آ کر، اور پھر اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آئے اور کہا کہ پتہ ہے کہ میں نے کیوں مارا؟ کہا کہ پتہ نہیں حضرت۔ کہا کہ بیٹھو میں بتاتا ہوں کیوں تم کو مارا تھا۔ دیکھو یہ حدیث میرے تک پہنچی تھی، جو حدیث تم اس وقت سنا رہے تھے یہ حدیث میرے تک پہنچی تھی۔ کرنے کے لیے میں نے سفر شروع کیا اور جن سے میں نے یہ حدیث سنی تھی سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا من حدثکا، یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی تھی؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی نے۔ کہتے میں سفر کر کے وہاں پہنچا، پھر ان سے مل کر پوچھا من حدثکا، یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی؟ وہ کہتے ہیں مجھے فلاں نے بتائی۔ کہتے ہیں وہاں سے سفر کر کے پھر پہنچا وہاں اور ان سے معلومات کیے، انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سے حاصل کی۔ کہتے ہیں پھر سفر کر کے اور میں وہاں پر پہنچا اور ان سے بھی ملا اور پھر ان سے پوچھا کہ من حدثکا، آپ کو یہ حدیث کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں نے بتائی۔ کہتے ہیں کہ میں پھر سفر کر کے اس آدمی کے پاس میں پہنچا۔ جب ان کے شہر جا کر میں نے معلوم کیا کہ میں فلاں آدمی سے ملنا چاہتا ہوں، لوگ کہنے لگے وہ بزرگ آدمی ایک جو ہے تہ خانے میں رہتے ہیں، مسجد کے تہ خانے میں، وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ملتے ملاتے ہیں کہ نہیں وہ تو بات کا قصہ، مجھے راستہ تو بتاؤ۔ راستہ معلوم کر کے چلے گئے، تہ خانہ بند تھا، مارا، کھٹکھٹایا تو ان کے خدام آئے، ان کے خادموں سے کہا کہ میں ملنے آیا ہوں۔ کہا کہ وہ تو ملتے نہیں ہیں، بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا سلام کے بعد کہ یہ حدیث مجھے پہنچی تھی آپ کے حوالے سے، یہ آپ بتائیے من حدثکا، آپ کو یہ حدیث دھیمی دھیمی آواز سے کہہ رہے تھے کسی نے مجھے نہیں بتائی، اسی تہ خانے میں بیٹھ کر میں نے کھڑی تھی۔ یعنی خود ہی بنایا تھا حدیث، اللہ کے نبی سے نہیں آئی، اس تہ خانے میں بیٹھ کر حدیث کو گھڑ لیا۔ اسی لیے محدثین کے ہاں یہ دیانت کو دیکھو، اس کی صداقت کو دیکھو، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو اس کے پاس علم کتنا ہے، تفقہ بصیرت کیسی ہے، ایسے آدمی سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سند دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو۔ آج لوگ اعتماد ان لوگوں پر نہیں کر رہے جن کو مدارس والے سند دے کر بھیج رہے، جن کے سروں پر دستار باندھ کے بھیجا جا رہا ہے، بلکہ ان لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا بنا کر اپنی تشہیر کرنا چاہتے ہیں۔ الٹا بکتے ہو، سیدھی بات کا قصہ آ گیا، کچھ چیزیں ایسی ویسی ماری اور جو کچھ آ گیا اس میں دیکھنے لگے۔ یہ تک معلوم نہیں کون بیان کرنے والا،
کون مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے وہ انٹرنیٹ سے مسئلہ پوچھتا ہے. مسئلہ ہی نہیں، نام بھی انٹرنیٹ ہی سے پوچھ لیتے ہیں آج کل. نام پوچھنا ہو پہلے کچھ اچھے لوگوں سے پوچھ لیتے تھے، لیکن اب تو جو ہے انٹرنیٹ پہ، اور اس کے اندر جو تلفظ صحیح جگہ پر گھر میں جانا ہوا، ایک بچی کیا نام ہے اس کا، تو کہنے لگے انم. میں سوچنے لگا انم کیا چیز ہو سکتی ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کسی سے پوچھ کر رکھا نام؟ کہنے لگے نہیں، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا. میں نے کہا کیا لکھا ہوا تھا؟ عربی میں، انگلش میں، کون سی زبان میں؟ کہنے لگے انگلش میں لکھا ہوا تھا. میں نے پوچھا اسپیلنگ کیا تھے؟ تو انہوں نے اسپیلنگ بتائے. یہ ین، یو یم، اس کو وہ پڑھ رہے تھے انم. میں نے کہا یہ انم نہیں، آپ کی بڑی غلط فہمی ہے. پڑھنے کے لیے بھی لیاقت چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی تو لیاقت چاہیے. یہ انم نہیں ہے، یہ انعم ہے. قرآن میں آیا ہے انعم. دیکھو لفظ تو صحیح ہے لیکن پڑھنے نہیں آیا. انٹرنیٹ سے حاصل کر کر بچوں کا نام الٹا سیدھا رکھ لیا، مسئلہ غلط سلط جو ملا وہ حاصل کر لیا، تفسیر اسی سے حاصل کر لی. یہ آج کا دور چل رہا ہے. بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ دین کی عظیم الشان خدمت کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کو جو ہے مسجد نبوی سے ملاتے ہیں، محمد الرسول اللہ سے ملاتے ہیں، مدرسۃ الصفہ سے ملاتے ہیں. یہ قابل اعتماد ایک سلسلہ ہے، قابل اعتماد ایک چین ہے، جو آپ کو دین کا صحیح فہم دیتے ہیں، دین کی صحیح بصیرت عطا کرتے ہیں، غلطیاں اس کے اندر نہیں کھاتے، وہ چیز بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور قرآن نے جس طرح کہا، جو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے بیان کیا، مسئلے کی جو نوعیت، وہی صحیح طور پر یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اس لیے ٹوکتے ہیں تاکہ غلط مسئلہ لوگوں میں شائع نہ ہو جائے، غلط بات لوگوں میں پھیل نہ جائے. اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی قرآن غلط پڑھنے لگے، ٹوکا جائے گا نا، ٹوکا جائے گا تاکہ قرآن محفوظ رہے. اسی طرح یہ علماء، یہ مدارس اسلامیہ یہی خدمت انجام دیتے چلے آ رہے. مدارس اسلامیہ کی قدر پہچاننی چاہیے، اپنے آپ کو مدارس سے وابستہ کرنا چاہیے. اگر آپ پورے عالم نہیں بننا چاہتے، حافظ قرآن نہیں بننا چاہتے، یہ تو کوشش کریں، اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو عالم تو بنانا نہیں ہے، ساری دنیا کو حافظ بھی نہیں بنانا ہے. لیکن اتنا علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے جتنا علم کہ اس کو اس کی زندگی کے اندر ہر موقع پر رہنمائی دے سکے. یہاں اللہ کا قانون یہ ہے، یہاں اللہ کا قانون یہ ہے، یہاں محمد الرسول اللہ کی تعلیم یہ ہے. مثال کے طور پر عقیدہ کیسا ہو، اعمال کیسے ہو، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسا رکھا جائے، پھر اس سے آگے شادی بیاہ کیسے کی جائے، بیوی کے ساتھ رہائش کیسے ہو، بیوی کا حق کیا اور کیسا ادا کیا جائے، شوہر بیوی ہے تو شوہر کا حق کیسا ادا کرے، بچوں کو کیسے پالے پوسے، ان کی تربیت کا نظام کیسے بنائے، ان کو کیا سکھائے، کیا بتائے. اسی طریقے پر ماں باپ کا حق، بیوی بچوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، یہ معاشرتی اصول و ضوابط یہ بھی سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اور پھر اس سے آگے یہ بھی کہ اخلاق کیسے ہو، اور پھر اس سے آگے معاملات کیسے ہو، بیپار آپ کیسے کریں، تجارت کیسے کریں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا طریقہ جائز، کون سا طریقہ ناجائز، اس کے اندر کون سی باتیں صحیح، کون سی باتیں غلط اور مکروہ، یہ سب کی سب باتیں جاننا ضروری ہے ایک مسلمان پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. لوگ سمجھتے ہیں فرض کا مطلب نماز روزہ بس اتنی حد تک نہیں، اس میں عقیدے بھی داخل ہیں، نماز روزہ عبادات بھی داخل ہیں، معاشرت کے اصول بھی داخل ہیں، یہ سب فرائض میں. اسی طرح حلال و حرام کی تمیز، بیپار کا طریقہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کوئی آدمی منڈی میں دکان کھولتا تھا تو حضرت عمر اس سے پوچھا کرتے تھے بھائی تم نے فقہ حاصل کر لی ہے،
یعنی تم نے دین کا یہ علم حاصل کر لیا ہے جو اس باب سے متعلق ہے. وہ کہتا ہاں تو ٹھیک, اگر نہ کہتا تو کہتے جاؤ پہلے مدرسے میں کسی عالم کے پاس اور اس کے مسائل حلال و حرام کے سیکھو اور پھر اس کے بعد میں آ کر دکانداری کرو. لیکن آج کون یہ کر رہا ہے؟ کتنے دکان والے یہاں بھی ہوں گے, کتنے شادی شدہ لوگ یہاں ہوں گے, اور کتنے ماں باپ والے یہاں ہوں گے, کتنے اولاد والے یہاں پر موجود ہوں گے. لیکن سوچ لیجئے کیا ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر لیا ہے؟ نہیں کیا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں حافظ بنے کہ نہ بنے, لیکن اتنا علم تو ضرور حاصل کرے جس سے کہ آپ کی دنیا کے اندر آپ اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو قائم کر سکے. اتنا تو ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے. بہرحال بھائیوں, یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے, اور جو کچھ کے یہاں پر خدمات ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر مزید سے مزید تر کی ان کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ہم حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے بہت ہی قیمتی باتیں اور قیمتی نصیحتیں ہم سب کے سامنے پیش کی ہیں.